وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. محترم رفقائے تنظیم اسلامی و رفیقات تنظیم اسلامی اور محترم احباب و حاضرین، سب سے پہلے میں تنظیم اسلامی کے سال پنجاب اجتماع میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. لاہور شہر سے فاصلے پر ہماری سب سے بڑی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر نفری جو ہے شہر لاہور کے حلقے سے ہے، اور عام طور پر ہمارے سالانہ اجتماعات کے موقع پر چونکہ وہ اکثر و بیشتر لاہور میں ہوتے رہے ہیں تو شد رحال کی نوبت کم آتی رہی لاہور والوں کے لیے. یہ اس مرتبہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب نکلے ہیں، باہر آئے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں تقریباً 50 گھنٹے جو آپ یہاں گزاریں گے، گھر والی سہولتیں تو نہیں ہوں گی، خواہ کتنا بھی اہتمام کر لیا گیا ہو، لیکن یہ کہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں. کوئی دنیاوی غرض و غایت آپ کے پیش نظر نہیں ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی تفریح ہے معاذ اللہ. تو اس حوالے سے اس اجتماع کے آداب اور حقوق کو بھی ملحوظ رکھیں، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو اسے برداشت بھی پورے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ کیجیے. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہمارے دکھوں کا واحد علاج اسلام. دیکھیے، انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے. لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہوتا ہے، دکھ سے ہوتا ہے. خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزرتا ہے. تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے. بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے. جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ. ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے. انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے. اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. یہ قید حیات ہے. ابھی آپ حدیث سن رہے تھے الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات. جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے. اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی
رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے ہیں۔ قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی تھے۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا یا کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا۔ بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی میں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی ہے انفرادی سطح پر، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں۔ اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آئی تھی، آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں اور تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجئے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کانٹے کا کیا علاج ہے؟
البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنا، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل ہو۔ ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل ہے۔ وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، اور کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے، اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہے، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شے ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی، اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہے کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ،
اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات مل گئی۔ برو کشید سے پیچا کہ ہستبود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستبود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، چے اقدہا کہ مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتے ہیں۔ آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بنتی ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لیا آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی بہت عظیم ہوتی، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں، ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے،
جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ ڈالتا، تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، دراصل کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، دراصل کہ اس میں تمہارا شر ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس حوالے سے سپردم بتو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے اللہ، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ یہ سورہ تغابن کے درس میں یہ تمام مضامین تفصیل سے آتے ہیں کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض ہے، توکل ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان میں۔ اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی ہو۔ اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے، ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے فی الواقع، فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا۔ ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے جائیں بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے۔ یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے، نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ ایمان نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی، 950 برس بھی حضور دعوت دیتے، آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دی ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک رہے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمریں زیادہ تھی لوگ۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے، جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر دے گا، وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا۔ یہ علاج نہیں ہے، لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں کھول دیا اس مضمون کو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا، ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی وی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے، دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے۔ یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا۔ آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا۔ اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو۔ اچانک کا کیا سوال؟ تو در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، مستقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے۔ لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے اذن سے آیا ہے، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا، الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کا علم کامل ہے، ما کانا ما یکون کو حاوی ہے، لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہیں، چھن جائیں۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا، جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو۔ اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ۔ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے، جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش منش آدمی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارنے سے۔ اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو۔ پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر آ جائے گا۔ بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہیں، وہ تکالیف، وہ مصائب جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وہ آپ پر آ گیا۔ دوسری تکلیفیں وہ ہیں جن کے لیے فارسی میں کہتے ہیں خود کردہ، اپنے ہاتھوں جو مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ شورى کی آیت سنائی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کرتا رہتا ہے، ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں ہے، ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے، عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے،
بہت متحمل اور حلیم بھی ہے، بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ ایک مصیبتیں وہ ہیں جو تمہاری اپنی پیدا کرنے ہیں، بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ کون سی خود کردہ، یہ در حقیقت ہے اجتماعی نظام جو انسان بناتا ہے۔ اس اجتماعی نظام کو غلط کر کے اگر اس نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی، مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے۔ تم نے نظام غلط بنایا ہوا ہے، تم نے دولت کی تقسیم غلط کی ہوئی ہے۔ اللہ نے تو رزق پیدا کر دیا اور سب کے لیے کافی ہے، یہ تم نے کیا ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کھتے بھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف کوئی فاقے سے مر رہا ہے۔ یہ خود کردہ ہے، یہ ہمارا کبھی ہے، یہ تم نے نظام غلط بنایا ہے۔ یہ جو نظام کے اندر خرابی ہے یہ تمہاری اپنے کرتوت ہیں، تم نے خود نظام کے اندر غلطی رکھی ہوئی ہے، ناانصافی گھولی ہوئی ہے، اس کا زہر گھولا ہوا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس کا علاج تمہیں کرنا پڑے گا خود۔ اور وہ علاج کیا ہوگا؟ اور نظام کو صحیح قائم کرو، اللہ کا دیا ہوا نظام، نظام عدل و قسط۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اپنے رسولوں کو بھیجا اس لیے، کتابیں نازل اس لیے کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے معجزوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سارا کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اب اگر تم نے اس عدل کے نظام کو چھوڑ کر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو تج کر تم نے خود اپنا نظام بنا لیا، تو ظاہر بات ہے سرمایہ دار جب نظام بنائے گا تو وہ مزدور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اسے تو اپنی مصلحتیں نظر آئیں گی، اس کے سامنے تو اپنا نفع ہوگا، جتنا زیادہ سے زیادہ نفع کما لو، جتنا ان مزدوروں کا خون نچوڑ سکوں نچوڑ لو۔ زمیندار نظام بنائے گا تو وہ بیچارے کاشتکار مزارع ہاری اس کی مصلحت نہیں دیکھ سکتا، وہ تو کہے گا مجھے اپنے بچوں کو انگلستان بھیجنا ہے تعلیم کے لیے، مجھے اپنے لیے جو ہے اسلام آباد میں بھی بنگلہ بنانا ہے اور پری میں بھی بنانا ہے، اور پھر مجھے تو ایئر کنڈیشن بنگلے چاہیے ہر جگہ پر۔ وہ تو اپنی مصلحت کو دیکھے گا۔ وہ غریب کے ساتھ کیا بیت رہی ہے جو دن رات کی محنت اور مشقت کر رہا ہے، جس نے ہل چلایا ہے، جس نے بیج ڈالا ہے، جس نے پانی دیا ہے، جس نے فصل کی دیکھ بھال کی ہے، جس نے پھر فصل کاٹی ہے، اس کے لیے تو بمشکل 2 وقت کا گزارا، وہ بھی بمشکل، اور اس کے علاوہ نہ اس کے بچے کے لیے علاج معالجے کی کوئی سہولت ہے، نہ اس کی اولاد کے لیے تعلیم کی کوئی کا بندوبست ہے، لیکن یہ کہ اسی کی محنت کے نتیجے میں عیش اڑا رہا ہے وہ زمیندار اور جاگیردار، ان کے محل ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ان کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب آگے بڑھ کر انہوں نے کارخانے دار بھی وہ بن گئے، وہی لوگ ہیں کہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل وہ کرتے تھے وہی بیوروکریٹس بنتے ہیں، انہی میں بڑے بڑے افسر آئیں گے۔ عام آدمی جو ہے وہ تو شاذ نکل آتے ہیں، کچھ لوگ بہت ذہین بچے بھی ہوتے ہیں، غربا کے بچے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نکل آتے ہیں، لیکن وہ تو کوئی 1-2 دانے ہوں گے ایسے جو بہت ہی انتہائی طور پر غیر معمولی طور پر ذہین ہو۔ عام بچہ کہاں کرے گا، کیسے جائے گا؟ لہذا وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ جونیئر کلرک ہوگا یا بہت تیر مارے گا سینئر کلرک ہو جائے گا، اپر گریڈ کلرک ہو جائے گا لوور گریڈ کلرک سے بڑھ کر۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ کمشنر کون ہوں گے، ڈپٹی کمشنر کون ہوں گے، یہ تو ظاہر بات ہے اسی، سیکریٹری کون ہوں گے، یہ 22 گریڈ والے کون ہوں گے، 21 گریڈ والے کون ہوں گے، ان کی اکثریت انہی لوگوں میں سے ہوگی۔ اس حوالے سے یہ جو غلطی، یہ جو دکھ ہے، یہ دکھ تمہارا اپنا پیدا کرتا ہے، اور خود کردہ رہا علاج نہیں، اس کا علاج اور کچھ نہیں ہے جب تک کہ تم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلو گے۔ اب یہ جو دکھ ہے میں اس میں سے چند کو آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا دکھ جو دنیا میں انسان نے خود پیدا کیا سماجی سطح پر، یہ پیدائشی طور پر نیچ ہے اور یہ پیدائشی طور پر اونچا ہے، یہ مسلی ہے اور یہ سید ہے۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اتنا زیادہ فرق و تفاوت نہیں، ہندوؤں میں یہ شودر ہے اور یہ برہمن ہے،
علم حاصل کرنا برہمن کا حق ہے، شودر کا حق ہی نہیں ہے۔ اور شودر کے کان میں اگر اشلوک بھی پڑ جائے کہیں بغیر ارادے کے، کہیں جا رہا تھا اور کہیں گیتا کے اشلوک ہو رہے تھے، اس نے سن لیے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ سماعت ہی ختم ہو جائے۔ دنیا میں یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ خود انسان نے کیا۔ یہ ظلم انسان اپنے اوپر ڈھا رہا ہے، یہ اونچ نیچ اس نے خود بنائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، اتنی نہیں ہے۔ مصلی کا کیا مقام ہے آپ کے معاشرے میں؟ سید کچھ بھی ہو، بدمعاش ہو، زانی ہو، سید ہے، اسے تو جھک کر اس کے گوڑے کو ہاتھ لگائیں گے۔ لیکن یہ کہ دوسرا شخص جو ہے مصلی، کتنا ہی نیک ہو، بھلا ہو، پارسا ہو، وہ برابر جو ہے چارپائی پر بھی بیٹھنے کا حقدار نہیں۔ یہ ساری اونچ نیچ ہم نے پیدا، اللہ نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے تو تمام انسانوں کو مساوی پیدا کیا۔ اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو، کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی۔ یہ اگر فضیلت ہے تقوی، کون خدا ترس زیادہ ہے، کس کے اخلاق زیادہ بلند ہیں، کون نیک اور پارسا زیادہ ہے، کون لوگوں کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے درجہ بلند ہوگا۔ پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے، دو طبقات ہیں جو حضرات سورہ نساء پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے دو طبقات جو کہ گرے ہوئے تھے اس معاشرے میں اور آج بھی گرے ہوئے ہیں، ایک یتیم اور ایک عورت۔ ان دونوں کے لیے ابتدائی سے سورہ نساء کے اندر جو ہے احکام آئے تو ان کے بارے میں آئے۔ یتیموں کو ان کا مال ہڑپ کر جانا، ان کو دھکے دینا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے کبھی غور کیا اس شخص پر جو کہ جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیموں پر ظلم ہوتا ہے، وہ آپ کے معاشرے میں پستے ہیں، پٹتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر اس کا باپ کو مال چھوڑ گیا ہے تو وہ چچا کھا جائیں گے، کوئی اور ولی کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، ہڑپ کر جائیں گے۔ جس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اور یہاں تو دنیا میں جو آگ کے انگارے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہے، آخرت میں ایک طرف وہ آگ کے انگارے ظاہر ہو جائیں گے جو اندر سے جلائیں گے، اور ایک طرف جہنم کی آگ باہر سے جلائے گی۔ یہ دو طرفہ جلن جو ہے ان کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے نظام غلط بنایا ہے، ہم نے اتوار اپنے برے کر لیے۔ اور دوسرا طبقہ خواتین کا، عورتوں کا۔ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے؟ جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے، کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں، بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس قدر ناانصافی، اس قدر ناانصافی۔ اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش۔ بعضکم من بعض، قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی افضل نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا۔ ہاں، 2 یا 3 بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا، جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دی، 4 بیٹیاں دی۔ اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ سے، وہ تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت، کس قدر محبت۔ سب سے چھوٹی تھی شاید اس لیے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم کو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑھیاں ہیں، ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔
پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں. لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکتی. زبردستی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ضرور ہے کنواری بیٹی ہے تو اس سے صرف آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی، بس یہ بھی کافی ہے. البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس سے پہلے نکاح ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی تھی ایک خلا لے لی، طلاق لے لی یا طلاق ہو گئی، اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میری فلاں شخص سے شادی کر دی جائے، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا. پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھیں. کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے. وراثت مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو، لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا. نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو؟ مجھے تو حیرت ہوئی تھی، مالا کنڈ میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے نفاذ کی. مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بہت، اس میں کوئی شک نہیں. 80,000 کا مجمع لے کر، جلوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف. جیسے ابھی اکرم آوان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ 3 لاکھ میرے پاس ہیں، لیکن وہ 3 لاکھ میں سے وہ تو ان کے ہاں جمع جو ہوئے مشکل 5 سے 6 ہزار آدمی جمع ہوا تھا کوئی. لیکن یہ تو 80,000 کو مالا کنڈ سے دے کر اور دریا اٹک تک تو پہنچ گیا تھا. اللہ کا بندہ، 80,000 کا قافلہ وہاں روکا گیا. لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی وراثت کا حق دینے کو تیار ہیں؟ کیا نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہیں. پھر شریعت بدل چکی ہے، اب شریعت کا رواج نہیں رہا، ساری شریعت چھوڑ دیجیے آپ. لیکن ان کی نیکی کی بات ہے یہ کہ پہلے توجہ کبھی ان کی ادب نہیں ہوئی، لیکن میری یہ بات جو ہے ان کو لگ گئی ان کے دل کو. اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے، وراثت کے اندر تقسیم کر کے دیں گے حصہ. لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا ابھی کل 28 آدمیوں نے بیعت کی ہے. وہ 80,000 سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے. 80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے. یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو. اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، ورنہ نہیں. اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو، روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں. بھائی اللہ کے بندے، پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے. اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے ہے، تیری معاش میں کوئی حرام شے ہے، کوئی سودی معاملہ کیا ہو، ختم کر اس کو. اللہ کے بندے، بینک کی سروس کر رہا ہے، چھوڑ اس کو. اگر یہ کام کر لو، بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے. اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے، شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے. مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے. اس پر عمل کرو، پھر آنا میدان میں، پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مشرف تم یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، فلاں تم یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، نواز شریف تم یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر. اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا، بعد میں اور بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے. لیکن جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف 28 آدمیوں نے بیعت کی. بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا. عاشروہن بالمعروف،
عورت کا اکرام ہو، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی عزت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر۔ حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی۔ دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو نا، یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز تیز اونٹ چلا کر، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر گزارا کرو۔ یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے، اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو، تلاش کرو، کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو، تاکہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر نہ ہو، اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا۔ وہ اچھائی اس میں ہے، سیرت کی اچھائی ہے، صورت بہت اچھی نہیں ہے، اللہ نے سیرت اچھی دے دی ہے، جو کچھ دیا، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔ اس سے آگے آئیے، معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام۔ اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری، اور یہ جاگیرداری۔ محنت کرے کسان مزدور ہاری، عیش کرے جاگیردار زمیندار، یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے، ہمارا تو زیادہ تر جو آبادی کا طبقہ ہے وہ کاشتکار ہے، لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری۔ اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک شخص خود شہر میں رہ رہا ہے، لاہور میں، ساری سہولتیں اسے حاصل ہیں، کتنی سہولت ہوتی ہے، ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا۔ دیہات میں جا کے بیچارے کاشتکار کو معلوم ہو سکتا ہے کہیں سے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کنویں سے، کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان مروڑا اور پانی حاضر، کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹن اوپر سے نیچے کیا اور بقا روشن ہو گیا۔ یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی، یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے، اور ایک زمین اس کے پاس ہے، فلاں ضلع میں میرا رقبہ ہے، اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے، اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لے جاتا ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے اسے؟ یہ مزارعت جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار دے دیا گیا، یہ دور ملوکیت میں جائز قرار دیا گیا۔ بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی، جیسے آپ نے کن کھجورا دیکھا ہے نا، اس کے بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں، کن کھجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ سینکڑوں۔ ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے، جاگیردار، 3,000 منصبدار، 5,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، یہ جاگیردار، بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے نا، انہیں تو مزارع چاہیے، لہذا مزارعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ جب اسلام میں بادشاہت آ گئی، ملوکیت آ گئی اور جاگیرداری آ گئی، جو ملوکیت کے پاؤں ہے وہ کنسلے کی طرح، کن کھجورے کی طرح اس کے پاؤں ہیں، تو وہ تو جاگیردار ہے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعت حرام ہے، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے، یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے تو ایک دانہ لینے کا حقدار نہیں۔ اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ کاشت کرو،
تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان چل رہی ہے، تم ملازمت میں ہو، تمہیں تنخواہیں مل رہی ہیں، تمہارا پروویڈنٹ فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے، تمہیں تو تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا ہے۔ زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاشت کرو، ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو، ملکیت تمہاری رہے گی، کاشت وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا، وہی لے کر جائے گا۔ یہ فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی فتویٰ ہے امام مالک امام دار الحجرہ امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، دونوں کا فتویٰ یہ ہے، اور عظیم ترین یہی دو ہیں، اولین بھی یہی دو ہیں، عظیم ترین بھی یہی دو ہیں۔ امام شافعی بھی شاگرد ہیں امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، ٹاپ پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد امام ظفر، ادھر امام مالک، ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی، پھر ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل۔ ٹاپ پر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام، مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے۔ یہاں یہ ہے کہ خود کاشت نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو دے دے، بس ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ جو محنت کرے، جو خون پسینہ اپنا لگائے، وہی اس سے ساری جو ہے آمدنی اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ مجھے حال ہی میں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ فتویٰ دیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے کہ مزارعت حلال ہے، جائز ہے۔ شرطیں لگائی انہوں نے کہ بیج بھی زمیندار دے، کوئی جانور وغیرہ ہے تو وہ بھی زمیندار کا ہو، اگر کوئی ٹریکٹر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ جو ہے زمیندار کرے، یہ ہے شرطیں۔ یعنی اس کا کوشش کی ہے کہ اس جاگیرداری کا ڈنک جو ہے کم ہو جائے، اس مزارعت کے اندر جو مضرت ہے وہ کم ہو جائے، لیکن یہ کہ اصلاً اسے جائز قرار دے دیا۔ ہمارے ہاں کون شرطوں کو کون دیکھتا ہے، آداب کو کون دیکھتا ہے، قواعد و ضوابط کو کون، ہنیئن وریا، جیسے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسے ہی یہ مزارعت کی جو آمدنی ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حال ہی میں ابھی ملاقات ہوئی میری مولانا زاہد الراشدی صاحب، آپ کے بہت قریب گجرانوالے میں، جو اس کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس کے خطیب ہیں، انہوں نے بتایا ملا علی قاری نے بھی یہ لکھا، جو بہت بعد کے حنفی جو ہے وہ فقیہ ہیں، کہ دلائل تو وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ نے دیے ہیں، دلائل تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن مصلحت ہے جو جس کے تحت یہ فتویٰ دیا گیا۔ یہاں تک کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ دست راست سمجھ لیجئے، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہما، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ دلائل تو امام صاحبی کی رائے کے حق میں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تقلید کا ایسا ایک قلادہ گردنوں میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دے دیا، قاضی ابو یوسف نے امام اور قاضی اور امام محمد نے، لہذا فتویٰ تو اسی پر چلے گا۔ میں نے ان سے بات کی ان کا ڈٹ کر، میں نے کہا میدان میں آئیے، نہ کام کیجیے، جب تک یہ مزارعت ختم نہیں ہوتی ہے، جب تک جاگیرداری اور زمینداری ختم نہیں ہوتی ہے، اس ملک میں کوئی سیاست صحیح آ ہی نہیں سکتی۔ یہ سیاست تو وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، بڑے بڑے زمینداروں کا کھیل ہے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں، میوزیکل چیئرز گیم، یہ ہوتا ہے ان کا کھیلنے والوں کا، بہت زیادہ دولت والے جو ہیں، یہ ان کا کھیل ہے۔ ان کو کام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا، جاگیردار ہے، اسے کوئی کام کرنا ہے۔ وہ بیٹھ کر ایک کلب بنا رکھی ہے، یہ پارلیمنٹ کیا ہے، کلب ہے، وہاں بیٹھ کے وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آف آرڈر آ گیا ہے، اور یہ جو ہے ہماری حقوق جو ہے، پریولیج موشن آ گئی ہے، وہ کرتے نہیں گفتگو بیٹھ کر۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ خود کردہ ہے، یہ ہم نے اس نظام کو برداشت کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ نظام ختم نہیں ہوگا۔ خود کردہ کا علاج خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ غلط نظام جو چلا آ رہا ہے، جب تک کہ اس کو ہم بدلیں گے نہیں، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ اس سے آگے آئیے، ایک ہے کارخانے دار۔ کارخانے دار کو اور مزدور کو آپ نے چھوڑ دیا کہ باہم طے کریں۔ کارخانے دار کہتا ہے میں تو صاحب آپ کو 15 روپے دوں گا، کام کرنا ہے تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ نہیں، یہ ویج بہت کم ہے، آپ نے ایک یونین بنا لی، کچھ ہڑتال کر دی۔ اچھا ہڑتال کر دی، 10 دن کی ہڑتال کے بعد غریب مزدور کا تو بچہ ہو سکتا ہے بھوکا مرنے لگے،
کارخانے دار کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس میں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ ضمانت ریاست کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہیں تمہاری مناسب مزدوری نہیں ملتی مت کرو کام، لیکن تمہارے بچے کو بھوکا ہم نہیں مرنے دیں گے، تمہیں سبسسٹنس الاؤنس دیں گے، ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے جس کے تحت کہ انڈر رائٹ کر دیں گے، طے کر دیں گے، لکھ دیں گے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو ایک آدمی پاؤں جما کر بات کرے گا نا کارخانے دار کے ساتھ، ایک امپلائی جو ہے امپلائر سے بات کرے گا پاؤں جما کر، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں میں کام نہیں کروں گا۔ لیکن اب کیا ہے، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں میں کام نہیں کروں گا، مالک کہتے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، پھر وہ کیا کہتا ہے اچھا جی میں اسی تنخواہ پہ کام کروں، اس کا تو کوئی فائدہ، اسی کی جائے کہاں وہ؟ مارکیٹ میں تو سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے کارٹلز بنا رکھے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ویج نہیں بڑھائیں گے، الا یہ کہ مزدور کی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ اور وہ ڈٹ کر کھڑا کب ہوگا؟ جب اس کو ضمانت ملی ہوئی ہو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی مزدوری نہیں ہوگی تو تمہیں اتنا وظیفہ تو ہر مہینے ملتا رہے گا جس سے تم اور تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ کم سے کم زندہ رہ سکو۔ پھر کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے مزدور، پھر صحیح جو ہے ان کے درمیان معاہدہ ہوگا تو وہ منصفانہ ہوگا، عادلانہ ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہے، اور یہ نظام کیسے ہوگا جب تک کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا جائے۔ اب زکوٰۃ کا بھی ایک نظام تو وہ تھا جو بدنام کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا، وہ تو بدنامی ہے، وہ تو سود کا کمیشن ہے کہ سود میں آپ کو اگر 6% ملتا تھا تو 2.5% انہوں نے کاٹ لیا، 3.5% آپ کو دے دیے، تو سود میں سے حصہ لے لیا ہے نا۔ سود کو حرام کرے اور زکوٰۃ پورے مال پر، سارے تجارتی اموال پر مال زکوٰۃ لے۔ آپ کی دکان میں جناب 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% کے حساب سے دے دیجئے، کتنا من اکاؤنٹ آپ کر لیجئے گا۔ کوئی ایک ہے سٹاکسٹ، آپ کے گودام میں اتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، اتنی مالیت کا 2.5% دیجئے، تمہاری اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں، اتنی بھیڑیں اتنی بکریاں نکال دو۔ جب تک کہ تمام اموال میں سے زکوٰۃ نہ لیجیے، یہ کیا کہ بینک کے اندر جو جمع ہے اس پر سے زکوٰۃ کاٹ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، نام اس کا زکوٰۃ رکھا ہے، اور خیرات کا ایک نظام بنا دیا، کچھ خیرات اور کچھ سیاسی جو ہے اپنا ہتھ کنڈا، کہ ان کے ناظمین زکوٰۃ جو بن رہے ہیں اور زکوٰۃ کونسلیں بن رہی ہیں، وہ سب کون ہیں؟ جو ہمارے سیاسی طور پر ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، اور پھر جتنے غبن ہوئے ہیں اور جتنا اس نے مس اپروپریشن، سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں آخر اگر حکومت کے جتنے محاصل ہیں وہ غبن ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کا کیوں نہیں غبن ہوگا؟ زکوٰۃ کو آسمان سے اتری ہے، بلکہ زکوٰۃ میں سے غبن کرنا تو آسان ہے، اس لیے کہ سود میں سے کاٹا ہوا ہے، اس میں تو انسان جو ہے وہ برا بھی محسوس نہیں کرے گا کہ یہ تو سود ہے، لعنت ہے، اگر اس کو میں نے کچھ ہضم کر لیا تو کیا ہو گیا۔ جب تک کہ یہ دو نظام نہیں آئیں گے، اور تیسرے یہ کہ سود کے ذریعے سے جب تک کہ یہ ظلم، سود کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں ہمارے عام آدمی سمجھتے ہیں سود کہ اچھا ہے جی، کیا ہے، ایک آدمی نے پیسے جمع کرائے ہیں، اب اسے ہر مہینے اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ عام آدمی بھی ہمارے ہاں یہ جو پٹھانوں والا سود ہے، یہ جو سود خور گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑی شرح کے اوپر سود دیتے ہیں اور خون چوس جاتے ہیں لوگوں کا، اور ان کے کسی طریقے سے قرضے ختم، ان کو تو سبھی برا کہتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جن کے لیے کلمہ خیر کہے، ان کے لیے کسی نرمی کا یا ان کے لیے کسی بھی آسانی کا کوئی مطالبہ کرے۔ البتہ یہ جو بڑا سود ہے، بینک کا سود، کاروباری سود، اس کی شناخت لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ برائی جو ہے آپ کو انڈیویجول پر نہیں نظر آ رہی۔ انڈیویجول تو بظاہر سمجھتا ہے ایک فرد، بھائی ٹھیک ہے میرے دکان کے لیے مجھے قرض چاہیے تھا، مجھے قرض مل گیا، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، تو میں جو کمائی کر رہا ہوں اس میں سے بینک کو بھی حصہ دے رہا ہوں اپنا، اس کا سود کا، اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ اس کی خرابی سمجھ میں آتی جب آپ کو معلوم ہو اسی سود کے ذریعے سے دنیا میں اس وقت ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، کل 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یہودی
اور پوری دنیا کی دولت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ گئے. یہ سارا وہ بینکنگ نظام جو یہودیوں نے بنایا، یہ IMF ورلڈ بینک جس کے ہم اس وقت غلام بن کر رہ گئے. ہمارا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اسے کہیں یا چیف ایگزیکٹو کہیں، ہمارا تو حکمران ہے، ہمارا بادشاہ ہے اس وقت. اور وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے گوڈے ہمیں پکڑنے پڑتے ہیں، گوڈے گٹے. کیوں؟ ہم غلام ہیں ان کے، اور ہم جکڑے ہوئے اس سود کے اندر. پوری دنیا کو یہودی سود خوروں نے در حقیقت اپنے شکنجے میں جو جکڑا ہے، جس طریقے سے کہ ان کو اپنے اندر ایک اپنے پورے ہتھ کنڈوں کے اندر جو باندھ کے رکھ دیا ہے، یہ سود کے ذریعے سے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ میں کہتے ہیں بڑی جمہوریت ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن حقیقت اگر لوگ جانتے ہوں کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب امریکہ میں اصل میں کیا ہے؟ امریکہ میں کیپٹلسٹ کا نظام ہے. یہ حکومت کس کی ہے؟ سرمایہ داروں کی ہے. جو کروڑ پتی نہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور کروڑ پتی جو ہے اپنے پیسے کی بدولت وہ صحافیوں کو خرید لے گا، ٹیلی ویژن چینلز خرید لے گا، وہ لوگوں کے ذہنوں پر چھا جائے گا، آ جائے گا. یہ گورنمنٹ آف دی کیپٹلسٹ ہے، ناٹ عوام. یہ دھوکہ ہے، فریب ہے سرمایہ داروں کا. وہاں وہ جاگیردار اس طرح کے نہیں ہیں، سرمایہ دار ہیں. وہاں جاگیرداری کی وہ حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ ان کے تحت آدمی نہیں ہوتے. وہ تو اگر بڑے بڑے رینچ ہیں، بڑے بڑے اگر فارم ہیں، تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ مشینوں کے ذریعے سے بوائی بھی ہو رہی ہے اور ہل بھی چل رہا ہے مشینوں سے، بوائی بھی مشینوں سے، کٹائی بھی مشینوں سے، تو زیادہ انسان کی ضرورت ہی نہیں رہی. لہذا وہ سیاسی نظام وہ نہیں ہے جو یہاں کا ہے، لیکن وہ زمیندار بھی وہاں کا کیپٹلسٹ ہے، نظام کیپٹلسٹ کا ہے. تو در حقیقت یہ ڈیموکریسی جو ہے، اس سے جو کہتے ہیں گورنمنٹ آف دی پیپل بائی فار دی پیپل، نہیں، گورنمنٹ آف دی کیپٹلسٹ، سرمایہ دار کی حکومت ہے. اور سرمایہ دار جو ہے اس نے اپنی کلب بنائی ہوئی ہے، بیٹھا ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ کانگریس ہے، یہ سینٹ ہے، یہ سرمایہ داروں کی کلب ہے. باقی عوام کے لیے وہاں کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ عام آدمی امریکہ کا بھی یہ ضرور ہے کہ بنیادی ضرورتیں محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے اپنی وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن بہت نچلی سطح پر ہے. عام آدمی وہاں بھی بہت نچلی سطح پر ہے. اور ایسے لوگ ہیں معدود گنتی والے جو 40 50 بلین کا ایک چیک لکھ سکتے ہیں، وہ سب یہودی ہیں. ہاؤس آف روتھ چائلڈز، ہاؤس آف گولڈ سمتھس، یہ سٹی بینک جو یہاں بھی آ گیا ہے اپنی ساری گندگیاں پھیلانے کے لیے، سٹی ہاؤسز اور سٹی کار، یہ کیا ہے؟ یہ جکڑ لینا ہے آپ کو. آپ کو ذرا سا دھوکہ دیا، جاؤ جی لے لیجئے کوٹھی لے لیجئے، ہم آپ کو قرض دیتے ہیں. آپ پھول گئے، اتنی بڑی کوٹھی کا میں مالک ہو گیا. اب جب اس کا قرض دینے کا چکانے کا معلوم ہوا کہ میں تو غلام ہو کر رہ گیا ہوں، جو کماؤں وہ سارا کا سارا ان کی قسط کے اندر چلا جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈیفالٹ کر گیا تو جتنا میں نے دیا تھا وہ بھی ہضم، اور مکان وہ ضبط کر کے اور نیلام کر دیں گے. اللہ خیر صلی اللہ. لیکن وقتی طور پر ذرا سا دھوکہ جو ہو جاتا ہو، دیکھو اتنی بڑی کوٹھی کا میں مالک ہو گیا، دیکھو اتنی لمبی کار میرے پاس آ گئی، دیکھو فلاں شے میں نے حاصل کر لی، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ تو وہاں والوں سے پوچھئے جس طریقے سے کہ وہ غلام بن کر رہ جاتے ہیں، وہ مزدور بن کر رہ جاتے ہیں. جیسے بھٹوں میں آپ نے دیکھا ہے، بھٹوں میں جو مزدور ہوتے ہیں وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غلاموں کی طرح ہوتے ہیں. ان کو بلکہ لوگ ایک دوسرے سے خرید کر لے کر جاتے ہیں. ایک بھٹے والا آتا ہے اور دوسرے بھٹے کی جو مزدور جو غلام ہے ان کو وہ وہاں کی پیمنٹ کر کے اور لے جاتا ہے. وہ بالکل ان کے سرس کی طرح ہے، ان کے غلاموں کی طرح ہے. یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہے، یہ در حقیقت نوع انسانی کو جو تقسیم کیا گیا، انگریزی میں آپ کہتے ہیں ہیوز اور ہیو ناٹس. قرآن نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ محرومین اور مترفین. اور ان مترفین کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا رہا دنیا میں. ان کے گلچھرے ابھی بسنت منائی، کس نے منائی؟ یہ لکھپتی کروڑ پتی ہیں، انہوں نے عیش کیے ہیں، راتوں کو نیند حرام کی ہے لوگوں کی، یہ بسنت منا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ در حقیقت یہ وہی ہے مترفین. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً
امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا. جب ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی بستی کو، کسی علاقے کے لوگوں کو ہلاک کر دیں، تو مترفین جو ہیں، دولت مند لوگوں کو ہم حکم دے دیتے ہیں، آزادی دے دیتے ہیں، ان کی لگام ڈھیلی کر دیتے ہیں، اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں. اور جب پورا فسق و فجور کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اچانک ہماری پکڑ آتی ہے، دمرناہا تدمیرا، ہم اس کو پٹخ کر رکھ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ مترفین. اور دوسری طرف محرومین، اسی طریقے سے مستضعفین اور مستکبرین. ایک طرف مستکبرین ہے، ہاٹی پیپل، جو کہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، جو جاتے ہیں سینٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، جن کا ایک طبقہ ہے، وہ ایک علیحدہ ہی ہے، ان کی سوسائٹی علیحدہ ہے، ان کے تہوار علیحدہ ہیں. نیو ایئرز نائٹ پر جو کچھ یہ کرتے ہیں بدماشیاں، اس کا ذرا سا آپ کو اندازہ بہرحال دیہات کے رہنے والوں کو نہیں ہے. لاہور اور کراچی کے لوگوں سے پوچھئے کیا ہوتا ہے، اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھئے، پشاور اور کوئٹے کے لوگوں سے پوچھئے. یہ سب در حقیقت مستضعفین ایک طرف، مستکبرین دوسری طرف، محرومین ایک طرف اور مترفین ایک طرف. یہ سوسائٹی کو تقسیم کر کے، اور پھر تقسیم کرو اور راج کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ آپس میں ٹکرائیں گے، آپس میں لڑیں گے، تم ان سب کے اوپر حکومت کرو. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج میں نے عرض کیا تھا نا، کہ پہلے قسم کے دکھ تو وہ ہیں جو من جانب اللہ آتے ہیں، اس کا تو سوائے برداشت کے کوئی مادہ نہیں، کوئی اس کا اور ہمارے پاس چارہ نہیں. لیکن برداشت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ ساری باتیں ایمان کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں. لیکن یہ جو خود کردہ ہے، اپنے غلط نظام کی وجہ سے جو دکھ ہم نے پھیلا رکھا ہے، جو محرومی پھیلا رکھی ہے، جو بھوک پھیلا رکھی ہے، جو لوگوں پر ظلم کا جو ہے بازار گرم ہو رہا ہے، چاہے وہ سماجی سطح پر ہے، گھروں میں ہے، چاہے بازاروں میں ہے، چاہے مارکیٹوں میں ہے، چاہے کھیتوں میں ہے، چاہے کارخانوں میں ہے، یہ سب ہمارے غلط نظام کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تم نے غلط نظام کو قبول کیا ہوا ہے. اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ اب علاج ایسے ہوگا جد و جہد کے ذریعے سے اس نظام کو ختم کیا جائے. اس لیے کہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیماری کا بیان کر دیا ہے، علاج کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ پرسوں ہوگی 11 بجے دن. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. وكن مع عبد من شباب